چلو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ اب آنے والے دور میں کیا دیکھ رہے ہیں، عید کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم کیونکہ پی ٹی آئی کے آپ لوگ اہم رہنما ہیں، آپ تو بڑی پرانی ماشاءاللہ پاکستان تحریک صاحب سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا کوئی اچھی ٹھنڈی ہوا بھی آنے والے دنوں میں نظر آئے گی کوئی، کہ نہیں نظر آنا ابھی کوئی امید ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ بری طرح سے فیل ہو چکا ہے، اور جو سسٹم کے اندر لوگ ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن وہی لوگ جو سسٹم کا حصہ ہیں وہی انہی کے کندھوں پہ اس کی ذمہ واری آتی ہے پاکستان کے سسٹم کے فیل ہونے کی۔ تو وہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ تو اتنی بڑی زیادتی ہے کہ اس کا ایک آدمی تھا جس نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو جب جس نے آواز دی اس کو پھر وہ کہتے نا جیڑا بولے ہوئی کنڈا کھولے ہو گئے۔ تو خان صاحب کی عظمت کو سلام ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں صحت تندرستی کی، اور ہم جو ہماری ادنا سی کنٹریبیوشن ہے وہ ہم جاری رکھیں۔ دیکھیں میں تو اپنا کام یہ سمجھتی ہوں کہ سینٹ میں میرا کام ہے، آپ نے بڑی دبنگ سینٹ میں جی اور تقریریں آپ نے بڑی اچھی جو ہے، ہمیں خود ہم سنتے ہیں، لوگ بھی بڑا پسند کرتے ہیں، بلکہ ڈیجیٹل آپ کو پتہ دور ہے تو آپ کی تقریروں کے بڑے اچھے کہہ لیں کہ کیونکہ ایک پیمانہ ہو گیا نا، جب آپ کوئی ڈیجیٹل پہ چیز لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ تو اس کے ویوز بتا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی تقریریں تو ڈیجیٹل پہ بھی بڑی وائرل ہیں اور لوگ بھی بڑا پسند کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ بات یہ جی کہ ایک تو تقریریں ہیں نا، تقریروں کے علاوہ سینٹ کے بیچ میں، کیونکہ مجھے 3 سال ہو گئے اور مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتی ہوں اپنا حساب دو، تو پہلے مجھے اپنا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے 3 سال میں جتنے لاز کے حوالے سے کام کیا، اور ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے سینیٹر اور کا گورنمنٹ اوورسائٹ، کہ حکومت اور سسٹم میں جو کام چل رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں، غلط ہو رہے ہیں تو ان کو آپ ٹوکیں۔ تو میں نے بہت سے خط لکھے ان 3 سالوں میں مختلف اداروں کو کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا، اس کا حساب دو، اس کا، جس کے کہ عموماً کوئی جواب نہیں آتا۔ مطلب کہ آپ نے اپنا کام کیا لیکن آگے سے کوئی جواب اب میں اس حوالے سے کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کیونکہ وہ بے خوف و خطر ہے نا، ان سے کبھی کوئی حساب تو مانگتا نہیں ہے۔ اب میں وہ جو لیٹرز جن کے مجھے جواب نہیں آئے ہوئے یا جو ان کے، اب میں آرٹیکلز لکھ کے اب میں ان کو سیکنڈ لیٹرز پبلش بھی کراؤں گی، اور ساتھ ساتھ سیکنڈ لیٹرز بھی بھیج رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اب میں پریویلیج میں بلاؤں گی، کیونکہ پریویلیج ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی بات نہ مانے تو پھر، اور پھر جب کوئی گورنمنٹ حکومت کا اہلکار جس نے اپنا کام نہیں کیا، جب آپ اس کو بلاتے ہیں تو اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، بالکل، تو یہ بڑے سیریس اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کو اتنی لائٹلی لیتے ہیں، اور جی نہیں جواب نہیں۔ ایک دفعہ میں نے ہیلتھ کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ، پاکستان کا 2.5% سے زیادہ ہماری جو شرح اپنی ریپروڈکشن ہے، تو اس حوالے سے میں نے سوال پوچھا کہ بھئی تمہارا بجٹ کتنا ہے اور کتنے امپلائیز ہیں۔ 3 دفعہ خط لکھا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، کوئی نہیں جواب ہوا، بس اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو انفارمیشن نہیں دینی کیونکہ کام کوئی نہیں ہے ان کا، تنخواہیں لے کے بس بھرتی کیے ہوئے بندے جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں اور کام کوئی نہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ پاکستان کے بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، جائیں کام نہیں ہوتا، تو آپ تو ان سے سوال کر رہی ہیں، آپ کو کہاں لگتا ہے کہاں مسٹیک ہے؟ حکمران آتے ہیں، اپنے وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن لاسٹ پہ ہوتا کچھ نہیں ہے، تو کہاں پہ مسٹیک ہے یہ اتنی بڑی کہ بیوروکریسی جو ہے کیوں نہیں حکمرانوں سے سنبھالی جاتی؟ بیوروکریسی کیسے سنبھالی جائے جب وہ کیا کہتے ہیں شترے بے مہار ہے، اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے لکھنے والے وہ ہیں، وہ اپنے سارے لاز میں سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ان کا حساب ہونا ہوتا ہے اس کو وہ اپنے آپ سے نکال لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ان کو 4 سیلریز دے دی شہباز شریف صاحب نے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرتے، وہ سیکٹری نیچے بولتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ تو ان کو انکریج کرنے کے لیے 4 سیلری دے رہے ہیں صرف بجٹ بنانے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے کام کے لیے اور وہ کام نہیں کر رہے، تو آپ ان کو نکال کے باہر کریں، آپ 4 کنسلٹنٹ رکھیں جو آپ کا کام کریں۔ اتنا بڑا حکومت کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ کی جو چیزیں ڈیوالو ہو گئی 18ویں ترمیم کے بعد، ان کی منسٹریاں بھی فیڈرل میں ہیں، وہاں بھی آپ بھرتیاں کر کے تنخواہیں دے رہے ہیں، اور کام ایک اتنا بڑا انڈا معذرت کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہر جگہ اس کا جی کمیشن بنا لو، اس کی جی باڈی بنا لو، خواتین کی الگ منسٹری، بچوں کی الگ منسٹری،
اور پھر اس کا اتنا ہی اور پھر آگے سے کام صرف ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جی ہم فوٹو سیشن کر لیں گے. آپ ان سے پوچھیں کام آپ نے کیا کیا ہے، تو کام بس ایک فوٹو شوٹ کا کام ہے. یہ جو سیاسی لوگوں کے پھر کسی کو نوازنا بھی تو ہوتا ہے نا، کسی کو کہیں لگانا ہوتا ہے، میرا خیال یہ اس حوالے سے بھی لوگ کرتے ہیں، گھومتے کرتے ہیں. آپ کا جو سوال تھا نا کہ غلطی کیا ہے، غلطی ہے نیت کا فقدان. اچھا، کوئی انسان اس بات سے مخلص نہیں ہے کہ ہم نے ملک کا تنخواہ لے رہے ہیں بھائی حلال اور حرام تو وہیں ہو گیا. آپ جب تنخواہ ایک کام کی لے رہے ہیں اور آپ وہ کام نہیں کر رہے تو پھر حرام ہوگی آپ کی تنخواہ معذرت کے ساتھ. تو حلال تو کھا ہی نہیں رہے آپ. تو پھر جب آپ حلال کھا نہیں رہے تو پھر آپ کے پھر رزلٹ میں بھی یہی کچھ آئے گا. سو ایک دو چیزیں، ایک اکاؤنٹیبلٹی یعنی حساب ہونا چاہیے لوگوں کا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی نیتیں صحیح ہونی چاہیے. یعنی میں آپ ہم سب اپنے سے شروع کریں نا. بالکل، نیت صحیح ہوگی کام کرنا ہے، تو پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. بھئی ہم جو کچھ ہیں پاکستان کی وجہ سے پڑھے لکھے سب کچھ یہاں سے ملا ہمیں. میرے والد تو کشمیر سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، مگر یہ کہ ہم نے جو کچھ پایا پاک اور ہمیں فخر ہے اس بات. تو لیکن یہ ایسا کیا فخر ہوا کہ آپ نے صرف لینا ہے اور دینا کچھ نہیں.